نانوت ویک لشکر صدقا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام کی کیفیت اس طرح ہو گئی، اس وقت پورے مدینے میں ایک اندھیرا سا چھا گیا اور ہر کوئی اللہ کے رسول کے غم میں مبتلا تھا۔ ہر صحابی پریشان تھا، ہر بچہ پریشان تھا کہ آج امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے۔ ایک صحابی رسول ایک پہاڑی پر بکریاں چرا رہے تھے اور ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ تو جس امام کا کلمہ پڑھتا ہے، تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے، اور تو جس امام کا کلمہ پڑھتا ہے وہ امام اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھتے ہیں اور تیزی سے دباتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آنکھیں جب مدینے لوٹتی تھیں تو محبوب کو دیکھا کرتی تھی، آج یہ آنکھیں مدینے لوٹیں گی تو محبوب نظر نہیں آئے گا، میرے مولا میری آنکھوں کو بھی لے لے۔ ایسی آنکھوں کو کیا فائدہ جن آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان دیتے دیتے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے، حضرت بلال گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اٹھایا، ارے بلال خیر تو ہوئے؟ بلال کہنے لگے کہ کل تلک جب اذان دیا کرتا تھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا تھا، رسول اللہ منبر پر جلوہ افروز ہوتے تھے، آپ کو دیکھتا تھا، آپ پر نظریں پڑتی تھی۔ آج جب میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، آج میں نے نظر ڈالی منبر کی جانب، آج محبوب نہیں تھا، محبوب کی جدائیگی کی بنا پر میں گر گیا۔ حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، حضرت بلال کو ہوش آیا، اس کے بعد اٹھتے ہیں اور عہد کر لیتے ہیں کہ اب کبھی بھی اذان یہاں نہیں دینی ہے۔ اس کے بعد عہد کر لیا، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، سالہ سال تک واپس نہیں آئے۔ ایک روز اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال، تو وہی تو ہے کہ تجھے لوگ مارا کرتے تھے، تجھے رسیوں میں باندھ کر مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، تجھے لوگ پریشان کرتے تھے، تجھے گالیاں بکتے تھے، لیکن تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ آج میں دنیا سے کیا گیا، تو نے میرا شہر بھی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً رات ہی میں سفر کیا، ساری رات سفر کر کے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھا دونوں صاحبزادے حسن و حسین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کے دونوں نواسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواسوں نے حسن و حسین نے حضرت بلال کو دیکھا، دونوں کھڑے ہو گئے، استقبال کرنے لگے، چچا آ گئے، چچا آ گئے، اور فریاد کرنے لگے اور درخواست کی کہ چچا آج آپ اذان کہہ دیجئے، آج آپ اذان کہہ دیجئے۔ جب سے آپ گئے ہیں تب سے مدینے میں وہ اذان نہیں ہوئی، وہ اذان سننے کو نہیں ملتی ہے۔ شاعر کہتا ہے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذانیں تو اب بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن بلال جیسی اذان اب سننے کو نہیں ملتی۔ حضرت بلال نے حسن و حسین کی بات کو سمجھا اور ذرا سوچا ایک منٹ کے لیے کہ یہ وہ نواسے ہیں جن کا دل کبھی نبی نے نہیں توڑا، جن کی ہر خواہش نبی نے پوری کی ہے۔ آج میں بلال ان نواسوں کی بات کی قدر کرتا ہوں۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور جو ہی نعرہ تکبیر بلند کیا، تمام مدینے کے گھروں سے لوگ آنے لگے، مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب نکلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ معلوم کر رہے ہیں آخر ماجرا کیا ہے، کیوں سب کے سب نکلے چلے آ رہے ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ آج وہ اذان سننے کو ملی ہے جو سالوں کے بعد لوٹی ہے۔ جب امام الانبیاء گیا تو اس کی اذان بھی چلی گئی، آج وہ اذان لوٹ کر آئی ہے۔ دیکھنے یہ جا رہے ہیں کہ اذان ہی آئی ہے، یہ اذان کے ساتھ امام بھی آیا ہے۔ مسلمانوں، وہ امام تو دنیا سے جا چکا تھا اور ایسی جگہ جا چکا تھا جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا ہے، اب وہ کیسے لوٹ کر آ سکتا تھا؟ نانوت ویک لشکر